ہادی برحق منتقم خون حسین یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہ نعرہ تکبیر۔ میں مختصر سے وقت میں ایک مکمل سجدہ ذکر پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، برائے خوشنودی امام زمان صلوات۔ آپ سب سے اجازت ہے بات کا آغاز کیا جائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیہ تطہیر کو موضوع سخن قرار دیا اور آج کی نشست میں مجھے آیہ تطہیر کے پس منظر پہ گفتگو کرنی۔ آیہ تطہیر کا پس منظر حدیث قصہ ہے۔ حدیث قصہ کو آیہ تطہیر کا پس منظر کہا جاتا ہے اور حدیث قصہ کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان سیدہ، بڑی ایسے ہی آغاز ہوتا ہے حدیث قصہ کا۔ میں گفتگو کے آغاز میں ایک جملہ آپ کے قلوب اور آپ کے اذہان میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ساری باتیں معصومین علیہ السلام روبرو بٹھا کے نہیں کرتے۔ ایک خصوصی توجہ کا طالب، ساری باتیں معصومین علیہ السلام روبرو بٹھا کے نہیں کرتے، کچھ باتیں دلوں پہ بھی اتار دی جاتی۔ وہ آفتاب شاہ جی جب حسین مولا نے حبیب کو خط لکھا تھا نا تو خط کے باہر لکھا تھا من الحسین ابن علی الی الحبیب۔ بزرگوں حبیب کے ہاتھوں پہ خط آیا، اس نے خط کھولا نہیں، چوما سینے سے لگایا۔ حبیب کی زوجہ کہنے لگی پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ حبیب کی آواز آئی خاموش رہو مدینے سے وہی آئی ہے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ آپ کو سلامت رکھے، خاموش رہو مدینے سے توجہ ہے سرکار؟ پچھلے افراد تک میری آواز آ رہی ہے؟ ساری باتیں معصومین علیہ السلام روبرو بٹھا کے نہیں کرتے۔ رمیز شاہ جی چھٹے امام کا ایک صحابی ہے، نام اس کا ہے حشام۔ پوری توجہ۔ آفتاب شاہ جی دو روایتیں ہیں، ایک میں 17 سال لکھا ہے، ایک میں 18 سال لکھا ہے۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک دشمن امام تھا اور وہ بزرگوں اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا۔ ایک دن اپنے حواریوں کے درمیان بیٹھا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو شیعوں کے امام کہتے ہیں نا کہ حکمران اللہ مقرر کرتا ہے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ بڑی توجہ، حکمران اللہ مقرر کرتا ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ اختیار بندوں کے پاس ہے۔ بڑی توجہ۔ حشام وہاں سے گزر رہے تھے کہ اس کے حواریوں میں آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے آپ سب کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، مجھے بھی اجازت ہے میں کچھ پوچھوں؟ بڑی توجہ۔ عمر بن عبید کہنے لگا پوچھ لو۔ حشام نے کہا پہلے وعدہ کرو جو سوال کروں گا اس کا جواب دو۔ اس نے کہا تم سوال کرو ہم جواب دیں گے۔ حشام نے کہا نہیں، پہلے وعدہ کرو جو سوال کروں گا اس کا جواب دو۔ اس نے کہا وعدہ ہو گیا، تم جو سوال کرو گے ہم جواب دیں گے۔ حشام نے کہا میرا پہلا سوال ہے کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ یار میرا مجمع جاگے گا تو پھر بات کا لطف آئے گا نا، مل کے حیدری آئے۔ پوری توجہ۔ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا ہیں۔ حشام کہنے گے پھر آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ آنکھوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ حشام نے کہا میرا دوسرا سوال ہے کیا آپ کی زبان ہے؟ یار جاگ پڑو، کیا آپ کی زبان ہے؟ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، آپ کو میرے ساتھ سفر کرنا ہوگا۔ کیا آپ کی زبان ہے؟ اس نے کہا ہے۔ حشام کہنے گے پھر آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ زبان سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے کہا میں زبان سے ذائقے چکھتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، یہ بولنے میں مدد کرتی ہے، اس سے کلام ہوتا ہے۔ حشام نے کہا میرا تیسرا سوال ہے کیا آپ کے ہاتھ ہیں؟ بیداری چاہیے، بیداری چاہیے۔ کیا آپ کے ہاتھ ہیں؟ اس نے کہا ہیں۔ حشام کہنے کہ پھر آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ ہاتھوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے کہا یہ مجھے پہلے سے چیزوں کا درجہ حرارت بتا دیتے ہیں۔
میں ہاتھوں کے ذریعے چیزوں پہ گرفت مضبوط کرتا ہوں، دائیں ہاتھ سے لکھتا ہوں، یہ میرے بڑے کام آتے ہیں۔ حشام نے کہا میرا چوتھا سوال ہے کہ آپ کے پاؤں ہیں؟ کہنے لگا ہیں۔ حشام کہنے لگے پھر آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ پاؤں سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے کہا کہیں جانا ہو تو ان پہ چل کے جاتا ہوں۔ حشام نے کہا بس بات میری مکمل ہو گئی، پانچواں اور آخری سوال، کیا آپ کا دل ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ حشام کہنے لگے پھر آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ دل سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے کہا میں دل سے کوئی کام نہیں لیتا، یہ جتنے اعضاء میں نے بتائے ہیں نا میرا دل ان سے کام لیتا ہے۔ حشام کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ دل تمہارے اعضاء کا حاکم ہے؟ اس نے کہا ہاں حاکم ہے۔ حشام نے کہا یہ دل تو نے خود بنایا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ حشام نے کہا حیا کر، جب تو اپنے چھوٹے سے جسم کا حاکم نہیں بنا سکتا تو پوری کائنات کا کیسے بنایا؟ آئے ہائے آئے ہائے، جس بندے کو بات پہنچے، کیا بات ہے آپ کے، مل کے جرت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ زندہ و سلامت رہیں، بس میرے ساتھ بولتے آئیے گا، جب تو اپنے چھوٹے سے جسم کا حاکم نہیں بنا سکتا پھر پوری کائنات کا کیسے بنایا؟ سرکار آپ کی نظر جملہ کر رہا ہوں۔ حشام نے، آفتاب شاہ جی میرا اعتقاد بنا ہوا ہے کہ گجرات کے اندر لطیف لفظ سمجھا جاتا ہے، تو اسی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے نا آپ کی نظر جملہ کر رہا ہوں۔ حشام نے فاخرانہ انداز سے مجمع کو دیکھا اور فاتحانہ انداز سے چلا۔ ہائے 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 یار، لفظوں کی قدر کرو آپ جی۔ حشام نے فاخرانہ انداز سے مجمع کو دیکھا اور فاتحانہ انداز سے چلا۔ سارے بندے منہ دیکھتے رہ گئے کہ چھوٹا سا امام کا نوکر اتنے بڑے مولوی کو ہرا گئے۔ آپ پیچھے رہ گئے، آپ سرکار آپ زندہ و سلامت، چھوٹا سا امام کا خادم اتنے بڑے مولوی کو ہرا گیا۔ حشام وہاں سے نکلے اور سیدھا امام صادق کی بزم میں پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے بات کا لطف لیا، پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ امام نے حضرت شریف لوگوں کو ہٹایا اور مسکرا کے حشام کی طرف دیکھ کے فرمایا حشام مناظرہ جیت آئے ہو؟ آئے ہائے ہائے، آپ پیچھے رہ گئے، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ حشام مناظرہ جیت آئے ہو؟ جی مولا جیت آیا ہوں۔ فرمایا یہ تو نے سوالات کیے اور تو جوابات ملے، جو تیرا مناظرے کا انداز تھا، یہ تیرا مناظرے کا سٹائل تھا، یہ کہاں سے پڑا؟ اس نے کہا مولا پڑھا تو کہیں سے نہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر سوچا؟ اس نے کہا نہیں مولا سوچا بھی نہیں، بس میں بیٹھا تھا، باتیں آتی جا رہی تھی میں کرتا جا رہا تھا، باتیں آتی جا رہی تھی میں کرتا جا رہا تھا۔ شری جس بندے کو بات کی سمجھ آئی ہو پھر علی جان کے ساتھ نہ بولا، علی جان کو دکھ رہے گا۔ مولا باتیں آتی جا رہی تھی میں کرتا جا رہا تھا، باتیں آتی جا رہی تھی میں کرتا جا رہا تھا۔ امام نے فرمایا باتیں آتی نہیں جا رہی تھی، تو میرے دشمن کے سامنے بیٹھا تھا، میری عزت کا مسئلہ تھا۔ انی جرا علی لسانک، میں جعفر تیری زبان پہ جاری کر رہا تھا۔ انی جرا علی لسانک، میں جعفر تیری زبان پہ جاری کر رہا تھا۔ پوری توجہ، آخری جملہ فضیلت کا، اس کے بعد دو جملے مصائب کے اور اسی پہ اختتام، چونکہ وقت ہی اتنا باقی ہے۔ حدیث کسا کے اندر ایک لفظ ہے، پاک مختومہ فرماتی انی اجد فی بدنی ضعفا، سرکار ایسے کہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ آفتاب صاحب پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے جسم میں، پیغمبر نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں اپنے جسد میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ لفظ ہے تین، جسم جسد بدن۔ حضرت شاہ بندوں کو علم نہیں کہ جسم کہاں استعمال کرنا ہے، جسد کہاں استعمال کرنا ہے، بدن کہاں استعمال کرنا ہے۔ آخری جملہ فضیلت کا، عربی کے اندر روح اور پتلا جسم ہے۔ بھائی پوری توجہ، عربی کے اندر روح اور پتلا جسم ہے۔ روح نکل جائے تو جسد ہے، سر الگ کر دے جو باقی بچے وہ بدن ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جس بندے کو سرکار ابھی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی میں اسے آسان ترین لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ احد کا میدان تھا، رسول نشیب سے نکلے، رسول نے دیکھا کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، سامنے حیدر کرار کو دیکھا، علی بادشاہ ذوالفقار گھما گھما کے مشرکوں کو رسول سے دور کر رہے ہیں۔ یا رسول کی آواز ہے یا علی جب مجھے سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ علی بادشاہ نے جواب دینے کی بجائے پیغمبر پہ سوال کر دیا، اللہ کے رسول پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ رسول کی آواز ہے یا علی اللہ نے مجھے استقامت کا کوہ گرا بنایا ہے، میں نبی ہوں میدان سے بھاگ ہی نہیں سکتا، میں نبی ہوں میدان سے بھاگ ہی نہیں سکتا، میں نبی ہوں میدان سے بھاگ ہی نہیں سکتا۔
تو سر ہے. علی کی آواز آئی میرا سردار جب بدن ہی نہ بھاگے تو سر کیسے بھاگے. آپ جیئے, کیا بات ہے آپ کی, مل کے جرات کے ساتھ بولو نعرہ حیدری. رونے کے دن ہیں, رونے کی راتیں. مالک سادات عظام کی محنت قبول فرما. سرکار وفا کا علم نکلے گا نا بابا جی, سرکار وفا کا علم نکلے گا. جب 4 شعبان کو غازی کی آمد ہوئی ہے نا, تو سیدہ زینب مبارکباد دینے کے لیے آئی. اماں مبارک ہو, میرا بھائی دنیا میں آیا. بی بی آواز دے کے کہتی شہزادی تیرا نوکر بن کے آیا. جو بندے معرفت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے ایک لفظ کہتا ہوں, سمجھ آ گیا تو شاید اسی سے مصائب کا آغاز ہو. بی بی ام البنین آواز دے کے کہتی شہزادی زینب تیرے بھائی پہلے کچھ کم تھے. بی بی رو کے فرماتی اماں بھائی جتنے بھی ہوں کم ہیں, اس لیے کہ میرا برقع بڑا قیمتی ہے. یا زہرا یا زہرا, اللہ تیرا ماتم قبول کرے, اللہ تیری ہائے قبول کرے. بھائی جتنے بھی ہوں کم ہیں, اس لیے کہ میرا برقع بڑا قیمتی. 72 میں سے سب سے بڑا قد تھا عباس کا. رانے وال سیدنا والوں میں مر جاتا مجھے جملہ نہ پڑھنا پڑتا, سب سے چھوٹی قبر بھی عباس کی ہے. یا زہرا یا زہرا. جو زوار بیٹھے, ایک عالم گزرے, نام ان کا مہدی تھا, لقب ان کا بحر العلوم تھا. آفتاب شدی یہ وہ عالم ہے جس نے 25 اشرے قبر حسین پہ پڑھے. اسے خواب میں مولا عباس کی زیارت ہوئی. میں مہدی میری کچی قبر کی طرف پانی آ رہا ہے, اصغر کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا. ہائے تیرے اختیار میں ہے, آنسو تیرے اختیار میں نہیں. آنسو تبھی نکلتا جب زینب عالیہ کی مہر ہوتی. سکینہ کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا, یہ پانی کا رخ تبدیل کرواؤ. بزرگوں آپ کی روتی ہوئی آنکھ کی قسم, علامہ مہدی 4 شیعہ مزدوروں کو لے کے غازی کی کچی قبر میں اترا. بابا جی اوپر تو روزہ ہوتا ہے نا, غازی کی کچی قبر میں اترا. جب مزدوروں نے غازی کی اصل قبر دیکھی نا, تو سر سے امامے اتار کے مٹی پہ پھینک کے منہ پہ ماتم کر کے رو کے کہتے علامہ مہدی تو نے تو پچھلے اشرے میں کہا ہے کہ غازی کا قد اتنا بڑا تھا کہ جب بھی وہ گھوڑے کی زین پہ بیٹھتا تھا اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے. یہ غازی کی چھوٹی سی قبر کیوں ہے؟ اس وقت علامہ مہدی کی چیخیں نکل گئی. علامہ مہدی رو کے کہتا ہے اے مزدوروں, جتنا سجاد کو ملا تھا اس نے قبر بنا دی تھی. کون سا شیعہ ہے جس کا ہاتھ سینے پہ نہیں آیا؟ اجرکم اللہ. ماتم کیا کرو جوانوں, ماتم کرنے سے بندے کے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. علی کی زخمی بیٹیاں راضی ہوتی. عباس مولا کو پانی لانے کی اجازت ملی. ہماری جنگ کے لیے نہیں, پانی لانے کی اجازت ملی. مولا چلے. میری روح نے رک کے پوچھا, بابا جی جہاں جہاں میں نے جملہ پڑھا میرے حصے کی مجلسیں ختم ہو گئی تھی. میری روح نے رک کے پوچھا, مولا عباس آپ ساری زندگی تلوار سے ہم کلام رہے, بدلہ لوں گا علی کا, بدلہ لوں گا زہرا کا, بدلہ لوں گا حسن کا. مولا جب آپ کو آج موقع مل رہا ہے آپ تلوار لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ کہا تلوار لے کے میں جا رہا تھا, آقا حسین نے ایک فکرہ کہا, میں نے تلوار رکھ دی. مولا وہ فکرہ کیا تھا؟ کہا آقا حسین نے رو کے کہا تھا عباس زخم تو لگائے گا, بدلے میری زینب اور سکینہ کو دینے. واہ غربتا واہ غربتا واہ غربتا. ماتم کی تیاری کرنا, اللہ تیری ہائے قبول کرے. دنیا کے کسی غم میں نہ رو. اللہ اکبر. زخم تو لگائے گا, بدلے میری زینب اور سکینہ کو دینے پڑیں گے. جتنے ماتمی جوان بیٹھے ہو نا, جس بندے کو یقین ہے کہ اللہ نے ہاتھ مولا عباس کے ہاتھوں کے صدقے سے عطا کیے ہیں, منت کر کے کہہ رہا ہوں اس جملے پہ ماتم ضرور کرنا. عباس مولا نے مشکیزہ پانی سے بھرا, مشکیزہ بھرنے کے بعد گھوڑے کا رخ کیا خیام کی طرف. کہا چل گھوڑا مجھے خیمے لے چل. کتا عمر ابن سعد اعلان کر کے کہتے ہیں اگر پانی خیموں تک پہنچ گیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. اتنا اعلان کرنا تھا. اللہ لعنت کرے حکیم ابن طفیل پہ, اس نے چھپ کے ایسا وار کیا کہ عباس کا دایاں بازو کٹ کے زمین پہ گرا. فرمایا اکبر کا صدقہ مشکیزہ بائیں بازو پہ پہنا. اللہ لعنت کرے ایک ملعون پہ, اس نے چھپ کے ایسا وار کیا کہ عباس کا بایاں بازو کٹ کے زمین پہ گرا. عباس نے مشکیزہ دانتوں میں دبایا. اللہ لعنت کرے ہرملا پہ, اس نے ایسا تیر عباس کی آنکھ میں مارا, غازی کو نظر آنا بند ہو گیا. ایک ملعون آگے بڑھا, اس نے ایسا وزنی گرز عباس کے ساتھ
تلوار پہ مارا. یہ علی کا علی بیٹا گھوڑے کی سین پہ سنبھل نہیں سکا. یہ شمر اعلان کر کے کہتا ہے جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو آج وہ غازی سے لے لے. آج اس کے ہاتھ نہیں ہے. اس ممبر کی عزت کی قسم ماتم کرنا, اس ممبر کی عزت کی قسم. تلوار والے نے تلوار ماری, تیر والے نے تیر مارا, خنجر والے نے خنجر مارا, نیزے والے نے نیزہ مارا. تو مرتا ہے تو مار. میں مصائب چھپا کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. اتنا مارا ہے غازی کو. بوری مقتل کا جملہ ہے کانا جسم ہوں موزان. عباس کے جسم کا گوشت بوٹیوں میں تقسیم ہو گیا. یا زہرا یا زہرا. ہاتھ نہ باندھ, ہاتھ نہ باندھ. ہاتھ شبیر کے ماتم کے لیے ہے. اللہ تیرا ماتم قبول کرے, اللہ تیری ہائے قبول کرے. باز ہزاروں شبیر مولا عباس مولا کی لاش پہ آئے. کوشش کی کہ بھائی کا لاشا اٹھاؤ. باوری بزرگ ذاکرین کے 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں. اگر تجھے مصرے سمجھ آ گئے تو گلیوں بازاروں میں روئے گا. کوشش کی کہ بھائی کی لاش اٹھاؤ. غازی کی